بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کتاب باب الامان، امان دینے کا بیان۔ امان کہتے ہیں کہ کسی شخص کو حفاظت دینے کا بیان۔ کوئی ایسا شخص جو واجب القتل ہو اور مسلمانوں میں سے کوئی شخص ہو، اس کو اپنا امان دے دے کہ میں اس کو امان دیتا ہوں، آپ اس کو قتل نہ کریں، یہ اسلامی مملکت کو اور اسلامی رعایا کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تو یہ امان دے سکتے ہیں۔ یہ جنگ و قتال وغیرہ میں بعض لوگوں کو، بعض کفار کو یہ امان دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان رشتہ دار ان کو امان دے دے تو ان کا امان قابل قبول ہوگا۔ بعض لوگ تو ایسے واجب القتل ہوتے ہیں کہ ان کو امان دے نہیں سکتے، جیسے گستاخ رسول ہے، شریعت کی کسی چیز کا مذاق اڑایا اس نے یا کسی کو قتل کیا، تو وہ تو امان نہیں دے سکتے۔ لیکن یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو جنگ اور قتال میں لڑائی کرتے ہیں اور مسلمان ان کے پیچھے لگ جائے اور وہ جو ہے کسی دوسرے مسلمان سے امان لے لے، جو اس کا رشتہ دار ہو یا دوست ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کو امان دے دے، تو باقی مسلمانوں پر پھر ضروری ہوگا کہ وہ اس مسلمان کی امانت کی پاسداری کرے اور اس غیر مسلم کو جو ہے قتل نہ کرے اس صورت میں۔ تو الفصل الاول عن ام ہانی بنت ابی طالب قالت ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح۔ ام ہانی بنت ابی طالب، یہ ابو طالب کی بیٹی ہے جو کہ نبی علیہ السلام کی چچا زاد ہے اور حضرت علی کی بہن ہے حقیقی، فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی فتح مکہ کے دن یا فتح مکہ کے سال۔ فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستتره بثوب۔ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، نبی علیہ السلام غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ نے کپڑا پکڑ کر ان کو ستر دیا ہوا تھا، یعنی حضرت فاطمہ نے کپڑا پکڑا تھا اور اس کے پیچھے نبی علیہ السلام غسل فرما رہے تھے۔ فسلمت، میں نے سلام کیا۔ فقال من هذه، فرمایا یہ کون ہے؟ فقلت انا ام ہانی بنت ابی طالب، میں نے کہا کہ میں ام ہانی ہوں، ابو طالب کی بیٹی۔ فقال مرحبا بام ہانی، فرمایا ام ہانی خوش آمدید۔ فلما فرغ من غسله، جب نبی علیہ السلام اپنے غسل سے فارغ ہوئے، قام، کھڑے ہوئے، فصلى 8 رکعات، نبی علیہ السلام نے 8 رکعت نماز پڑھی۔ یہ صبح چاشت کی نماز تھی، محدثین فرماتے ہیں۔ ملتحفا فی ثوب، نبی علیہ السلام نے اس حال میں نماز پڑھی کہ اپنے آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، ایک کپڑا بڑی چادر اپنے آپ سے لپیٹی اور اس میں نماز ادا کی۔ فقلت، ثم انصرف، پھر نبی علیہ السلام نے جب نماز ختم کی، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، زعم ابن امی علی انہ قاتل رجلا اجرته فلان ابن حبیرہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، حضرت علی کا یہ خیال ہے کہ وہ حضرت علی جو کہ میرے ماں کے بیٹے ہیں، یعنی میرے حقیقی بھائی، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ قتل کریں گے اس شخص کو جس کو میں نے پناہ دی ہے، جو کہ حبیرہ کا بیٹا ہے فلاں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، اے ام ہانی، جس کو آپ نے امان دیا ہے میں بھی اس کو امان دیتا ہوں۔
جس کو آپ نے پناہ دی ہے میں بھی اس کو پناہ دیتا ہوں۔ تو اصل میں بات یہ تھی کہ ام ہانی یہ کہنے آئی تھی کہ میں نے امان دی ہے، لیکن حضرت علی اس کے باوجود بھی اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی امان دیتا ہوں جس کو آپ نے امان دی ہے، تو لہٰذا یعنی حضرت علی کو کہہ دیجئے گا کہ نبی علیہ السلام نے امان دی ہے، تو وہ قتل نہیں کرے گا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان فرد چاہے وہ عورت ہی کیوں نہ ہو، وہ پناہ دے سکتی ہے، امان دے سکتی ہے، اور اس کی پناہ اور اس کا امان جو ہے وہ قابل تسلیم ہوگا، قابل قبول ہوگا۔ قالت ام ہانی فرماتی ہے وذالک ضحیٰ، یہ چاشت کا وقت تھا جب یہ واقعہ پیش آیا، جب میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ متفق علیہ۔ وفی روایت لترمذی، اور امام ترمذی کی روایت میں ہے قالت اجرت رجلین من احمائی، ام ہانی فرماتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے رشتہ داروں میں سے دو کو امان دی، پناہ دی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد آمنا من آمنتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو آپ نے امان دی ہے ہم بھی اس کو امان دیتے ہیں۔ تو یہ غالباً حبیرہ کا بیٹا تھا، اور حبیرہ ام ہانی کا شوہر تھا، جس نے پھر بعد میں طلاق دے دی تھی، جدائی ہو گئی تھی۔ اور یہ حبیرہ کا جو بیٹا تھا یہ اس کی کسی دوسری بیوی سے تھا جس کو ام ہانی نے پناہ دی تھی، ام ہانی سے نہیں تھا۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان المرأة لا تأخذ للقوم یعنی تجیر علی المسلمین، فرمایا عورت کسی قوم کے لیے عہد لیتی ہے، یعنی وہ مسلمانوں کی طرف سے پناہ دے سکتی ہے۔ رواه ترمذی، یعنی عورت بھی پناہ دے سکتی ہے کسی کو، جس طرح اوپر گزرا کہ ام ہانی نے پناہ دی تھی۔ وعن عمرو بن الحمق قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عمر بن حمق فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے من آمن رجلا علی نفسه فقتله اعطی ولاء الغدر یوم القیامہ، فرمایا جو شخص کسی دوسرے کو پناہ دے دے اور پھر اس کو قتل کر دے تو اس شخص کو قیامت کے دن بدعہدی کا یعنی غداری کا جھنڈا دیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں غداری کا جھنڈا ہوگا۔ کہ پہلے تو امان دی اور پھر بعد میں قتل کر دیا، تو یہ بہت بڑی بدعہدی ہے، غداری ہے، تو اس کا جھنڈا کل قیامت کے دن اس کو دیا جائے گا۔ رواہ فی شرح السنہ، جھنڈے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا غدار اور بدعہد کوئی نہیں ہے، جس نے کسی کو جان کی پناہ دی اور پھر اس کی جان خود ہی لے لی۔ وعن سلیم بن عامر قال كان بین معاویہ و بین الروم عہد، حضرت سلیم بن عامر جو کہ تابعی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، وكان يسير نحو بلادهم حتى اذا انقضى العهد اغار عليهم، فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رومیوں کے شہر میں یا ان کے شہروں میں پھرا کرتے تھے، یعنی جائزہ لیتے تھے۔ اس معاہدے کے دنوں میں حضرت امیر معاویہ ان کے شہروں میں پھر کر جائزہ لیا کرتے تھے ان کے شہروں کا۔ حتی اذا انقضى العہد اغار علیہم، جب یہ معاہدہ ختم ہوا، معاہدے کا وقت ختم ہوا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ فجاء رجل على فرس او برزون، تو جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حملہ کیا اور شہر فتح کیے، تو ایک شخص عربی یا ترکی گھوڑے پر سوار یہ کہتا ہوا آ رہا تھا، وہو یقول، یہ کہتا ہوا آ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر، کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، وفا کرو، بدعہدی نہ کرو۔ فنظروا، لوگوں نے اس کی طرف دیکھا، فاذا هو عمرو بن عبسہ، تو وہ نبی علیہ السلام کے صحابی عمر بن عبسہ تھے۔
فسألہ معاویہ عن ذلک، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ان کلمات کے بارے میں پوچھا کہ وہ یہ کلمات کیوں فرما رہے ہیں. فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده او ينبذ إليهم على سواء. فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص اور کسی قوم کے درمیان معاہدہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عہد کو نہ توڑے اور نہ باندھے جب تک کہ اس معاہدے کی مدت گزر نہ جائے، یعنی جب تک مدت نہیں گزرتی وہ معاہدہ برقرار رکھے. ہاں مخالفین خود توڑ دے تو الگ بات ہے، لیکن اپنی طرف سے معاہدہ نہیں توڑنا جب تک مدت ختم نہ ہو جائے. یا وہ ان کو مطلع کر کے برابری کی بنیاد پر اپنا عہد توڑے، یعنی اگر یہ شخص عہد توڑنے پر مجبور ہے تو پھر ایسا کرے کہ ان کو بلائے، دونوں بیٹھے برابری کی بنیاد پر وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ ختم کر دے آپس میں، تو پھر جو چاہے کرے. لیکن اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے کہ نہ ان کو خبر دے اور اسی طرح ان پر حملہ کر دے. تو اگر معاہدہ توڑنا ہے تو ان کو بلائے، برابری کی بنیاد پر ختم کرے، یا آپ کے مخالفین خود توڑ دے تو الگ بات ہے. تو یہ دو صورتیں ہی ہے اس کی. قال راوی کہتے ہیں کہ فرجا معاویہ بالناس، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو اپنے لشکر کو ساتھ لے کر واپس آ گئے، یعنی رومیوں کو ان کے تمام شہر واپس لوٹا دیے اور اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے آپ. رواہ الترمذی و ابو داؤد. ویسے تو وقت ختم ہو گیا تھا عہد و پیمان کا، معاہدے کا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ ان کو اطلاع نہیں دی تھی تو اس وجہ سے واپس آ گئے، وگرنہ انہوں نے بھی بدعہدی نہیں کی تھی. جب معاہدے کا وقت ختم ہوا تب حملہ کیا، لیکن بات صرف اتنی تھی کہ ان کو اطلاع نہیں دی تھی کہ عہد ختم ہو گیا، معاہدہ ختم ہو گیا، تو اس وجہ سے تمام شہر واپس کر دیے. تو یہ صحابہ کی نبی علیہ السلام کی فرما برداری، تابعداری کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ تمام شہر واپس کر دیے جو کہ فتح کیے تھے، اور فتح اس طرح اتنی آسانی سے نہیں ہوتے، بڑی جنگیں لگتی ہیں، اور ایک جنگ اگر ایک ملک کرے تو معاشی لحاظ سے وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو قطع نظر کر دیا، نظر انداز کر دیا نبی علیہ السلام کی حدیث اور فرمان کے سامنے، کہ جب فرمان آ گیا، حالانکہ بدعہدی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حدیث کے ایک جملے کہ ان کو اطلاع نہیں دی تھی، اس بنیاد پر تمام شہر واپس کر دیے اور واپس آ گئے. تو یہ صحابہ کا اخلاص تھا، یہ صحابہ کی نیت تھی، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابی ایک مدھ کھجور صدقہ کر دے اور باقی میرا کوئی امتی اور پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے تو صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ صحابی کا جو اخلاص ہے وہ کبھی اس شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا. اور انسان سوچے کہ جو شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں، اس کا کیا اخلاص ہوگا. یہ ہر شخص تو نہیں کر سکتا، یہ کوئی بہت ہی زیادہ اخلاص والا شخص ہی اتنا صدقہ اللہ کے راستے میں کر سکتا ہے. لیکن فرمایا کہ اس کا اخلاص بھی صحابی کے اخلاص کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اس کو صحابی کے ایک مدھ کھجور کے برابر بھی ثواب نہیں ہوگا. رواہ ابو داود. وعن ابی رافع قال بعثني قریش الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلبی الاسلام. ابو رافع سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے قریش نے نبی علیہ السلام کے پاس قاصد بنا کر بھیجا. جب میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام نے گھر کر لیا. نبی علیہ السلام کی وہ صورت، وہ شکل کو جب میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ واقعی سچے نبی ہیں، تو اسلام نے میرے دل میں گھر کر لیا. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، انی واللہ لا ارجع الیہم ابدا، فرمایا میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں واپس ان لوگوں کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا
یعنی میں آپ کے پاس ہی رہوں گا ابھی. قال انی لا اخیس بالعہد، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وعدہ نہیں توڑتا. ولا احبس البردہ، اور نہ ہی میں قاصدوں کو روکتا ہوں. تو آپ قاصد ہیں تو میں آپ کو روکتا بھی نہیں، اور ان سے جو معاہدہ ہے تو وہ بھی نہیں توڑ سکتا کہ اگر آپ کو روکوں تو لازمی بات ہے پھر معاہدہ ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے قاصدوں کو بھی نہیں روکتا اور معاہدہ بھی نہیں توڑتا. ولیکن ارجع، لیکن ابھی آپ یوں کریں کہ آپ چلے جائیں. فإنک فی نفسک الذی فی نفسک الآن، اگر آپ کے دل میں وہی بات ہے، اگر آپ کے دل میں وہی بات ہوئی جو ابھی آپ کے دل میں ہے یعنی اگر آپ کے دل میں اسلام اسی طرح رہا جس طرح ابھی آپ کے دل میں اسلام کی محبت ہے، تو فرجع، تو آپ پھر واپس لوٹ کر ہمارے پاس آ جانا، لیکن فی الحال آپ چلے جائیں. قال، ابو رافع فرماتے ہیں فذهبت، تو میں چلا گیا. ثم اتیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں بعد میں نبی علیہ السلام کے پاس دوبارہ آیا. فاسلمت، میں نے اسلام قبول کر لیا. رواہ ابو داود. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام وعدے کی کتنی پاسداری کیا کرتے تھے کہ ایک شخص مسلمان ہو کر رہنا چاہتا ہے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس سے بدعہدی ہوگی، اس لیے آپ جائیں. اگر آپ کے دل میں اسلام کی واقعی اور سچی محبت ہے تو آپ پھر بعد میں واپس آ جائیں. وعن ابی نعیم بن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال لرجلین، نبی علیہ السلام نے دو آدمیوں کے بارے میں فرمایا، جاء من عند مسلمہ، جو کہ مسلمہ کے پاس سے آئے تھے. یعنی مسلمہ کذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کے پاس سے دو قاصد آئے تھے. نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اما واللہ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، فرمایا اللہ کی قسم اگر قاصدوں کو قتل نہ کیا جاتا، یعنی اگر یہ اسلام کی روح سے ممنوع نہ ہوتا کہ قاصدوں کو قتل کیا جاتا، قاصدوں کو قتل کرنا اگر اسلام کی روح سے ممنوع نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنوں کو اڑا دیتا. رواہ احمد و ابو داود. وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عمر بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے یعنی عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، فی خطبۃ، اپنے خطبے میں، فی خطبتی ہی، اپنے خطبے میں، اوفو بحلف الجاہلیہ، فرمایا جاہلیت کے وعدوں کو پورا کرو. فإنہ لا یزیدہ، یعنی الاسلام الا شدہ، فرمایا اس لیے کہ اسلام اس قسم کو زیادہ ہی مضبوط کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اسلام میں تو عہد کو اور اپنے وعدے کو پورا کرنا یہ ضروری ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی یہ ضروری تھا، لیکن اسلام نے اس کو مزید پختہ کر دیا ہے کہ اپنے وعدے کو نہ توڑو، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو اب یوں ہے کہ جس شخص نے زمانہ جاہلیت میں کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا تو اگر اب بھی اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وعدہ تو پہلے بھی اس پر پورا کرنا لازم تھا، لیکن چونکہ اب وہ مسلمان بھی ہو گیا ہے تو اب اس وعدے کو جو زمانہ جاہلیت میں کیا تھا اس کو اور بھی اہتمام کے ساتھ پورا کرے، اس لیے کہ اسلام اس کی مزید دعوت دیتا ہے کہ وعدوں کو پورا کرو. تو فرمایا کہ اسلام اس میں مزید شدت پیدا کرتا ہے، یعنی وعدوں کو پورا کرو، اس لیے زمانہ جاہلیت کے جو آپ نے وعدے کیے ہیں، عہد کیے ہیں، ان کو پورا کرو. ولا تحدثوا خلفا فی الاسلام، اور اسلام میں حلف یعنی قسموں کو رواج نہ دو. یعنی اسلام لانے کے بعد اب زمانہ جاہلیت کی طرح تم بلا وجہ قسمیں نہ کھاؤ کسی چیز پر. تو لہٰذا جب اسلام آپ نے قبول کر لیا تو اب آپ جو ہے اگر قسم آپ نے کھانی ہے تو سچی قسم کھائے، وگرنہ قسم نہ ہی کھائے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ قسمیں کھانے والا شخص جھوٹا ہوتا ہے، اس لیے اس کا بھی خیال رکھے. رواہ الترمذی من طریق ابن زکوان عن عمر وقال حسن وذکر حدیث علی المسلمون تتکافؤ فی کتاب القصاص، فرماتے ہیں کہ اس روایت کو امام ترمذی نے زکوان کی سند سے روایت کیا ہے اور زکوان نے عمر سے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث المسلمون تتکافؤ، فرماتے ہیں یہ کتاب القصاص میں ہم نے ذکر کر دی ہے، اس لیے یہاں پر دوبارہ اس کا تذکرہ نہیں کیا. اصل میں
مصابیح جو اصل کتاب ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فصل ثانی میں موجود تھی، لیکن یہاں سے مصنف نے کاٹ دی ہے، تو فرماتے ہیں اس لیے کاٹی کہ کتاب القصاص میں ہم ذکر کر چکے ہیں، تو تاکہ تکرار لازم نہ آئے اس لیے ہم نے یہاں سے حذف کر دی ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء ابن النواح وابن اسال رسول مسلمہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ابن نواحہ اور ابن اسال یہ مسلمہ کذاب کے دو قاصد نبی علیہ السلام کے پاس آئے، تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، فقال لہما، نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، اتشہدانی انی رسول اللہ، فرمایا کیا تم دونوں یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فقال نشہد ان مسلمۃ رسول اللہ، تو ان دونوں نے کہا کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے، نعوذ باللہ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ ورسولہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، یعنی مسلمہ اللہ کا رسول نہیں ہے تو میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُكُمَا، فرمایا اگر میں قاصدوں کو قتل کرتا تو میں تم دونوں کو ضرور قتل کر دیتا۔ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں فَزَمَتِ السُّنَّةِ فَمَزَتِ السُّنَّةِ أَنَّ الرَّسُولَ لَا يُقْتَلْ، فرماتے ہیں کہ یہاں سے نبی علیہ السلام کی یہ سنت چل پڑی کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا، یا نہیں کی قتل کرنا جائز نہیں ہے، یا ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، رواہ احمد۔ تو اب اسلام میں جو قاصد کو قتل کرنا جائز نہیں ہے تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے جو یہاں سے اس حدیث سے کے بعد اور اس واقعہ کے بعد مسلمانوں میں چل پڑی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔